السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے اور دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر قسم کی بیماری سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے، ناگہانی سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ تمام لوگ سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ اس چینل کو شیئر کریں، لائک کریں اور آگے پہنچائیں۔ آج کی تعلیم حکایت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، چیپٹر نمبر 10، پیج نمبر 155۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کی صاحبزادی، ان کے نام میں اختلاف ہے۔ اکثروں نے مرحملہ اور بعضوں نے ہند بتایا ہے۔ ان کا پہلا نکاح عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکہ مکرمہ میں ہوا تھا۔ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے تھے۔ کفار کی تکالیف کی بدولت وطن چھوڑنا پڑا اور حبشہ کی ہجرت دونوں نے کی۔ وہاں جا کر خاوند نصرانی ہو گیا، یہ اسلام پر باقی رہیں۔ انہوں نے اسی رات میں اپنے خاوند کو خواب میں نہایت بری شکل میں دیکھا۔ صبح کو معلوم ہوا کہ وہ نصرانی ہو گیا ہے۔ اس تنہائی میں، اس حالت میں ان پر کیا گزری ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کا نعم البدل یہ عطا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس پیغام بھیجا کہ ان کا نکاح مجھ سے کر دو۔ چنانچہ نجاشی نے ایک عورت ابرہا کو ان کے پاس اس کی خبر کے لیے بھیجا۔ انہوں نے خوشی میں اپنے دونوں کنگن جو پہن رہی تھیں اس کو عطا کر دیے اور پاؤں کے چھلے، کڑے وغیرہ متعدد چیزیں دیں۔ نجاشی نے نکاح کیا اور اپنے پاس سے 400 دینار مہر کے ادا کیے اور بہت کچھ سامان دیا۔ جو لوگ مجلس نکاح میں موجود تھے ان کو بھی دینار دیے اور کھانا کھلایا۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ نکاح سن 7 ہجری میں ہوا، جیسا کہ اکثر کا قول ہے، یا 6 ہجری میں ہوا جیسا کہ بعض نے کہا۔ صاحب تاریخ خمیس نے لکھا ہے کہ ان کا نکاح سن 6 ہجری میں ہوا اور رخصتی سن 7 ہجری میں۔ جب یہ مدینہ طیبہ پہنچی، نجاشی نے بہت سی خوشبو اور سامان جہیز وغیرہ دے کر ان کو نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ بعض کتب تواریخ اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے باپ نے نکاح کیا، مگر یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے باپ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اس قصے کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ ان کا ایک قصہ اسی باب کے نمبر 9 پر گزر چکا ہے۔ ان کے انتقال میں بہت اختلاف ہے۔ اکثر نے سن 44 ہجری بتایا ہے اور اس کے علاوہ 42 ہجری اور 55 اور 50 وغیرہ ہجری اقوال بھی ہیں۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حی کی بیٹی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ اول سلام بن شکم کے نکاح میں تھیں۔ اس کے بعد کنانہ بن ابو حقیق کے نکاح میں آئیں۔ اس سے نکاح اس زمانے میں ہوا تھا کہ خیبر کی لڑائی شروع ہو گئی تھی اور ان کا خاوند قتل ہو گیا تھا۔ خیبر کے بعد دیہی کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک باندی مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مرحمت فرما دیا، چونکہ مدینہ میں بھی وہ 2 قبیلہ قریظہ اور نذیر آباد تھے اور یہ سردار کی بیٹی تھیں، اس لیے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ بات بہت سے لوگوں کو ناگوار ہوگی۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نکاح میں لے لیں تو بہت سے لوگوں کی دلداری ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاطر خواہ
عوض دے کر ان کو لے لیا اور ان کو آزاد فرما کر نکاح کر لیا، اور خیبر سے واپسی میں ایک منزل پر ان کی رخصتی ہوئی۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس جو کھانے کی چیز ہو وہ لے آئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس متفرق چیزیں، کھجور، پنیر، گھی وغیرہ جو تھا وہ لے آئے۔ ایک چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا اور اس پر وہ سب ڈال دیا اور سب نے شریک ہو کر کھا لیا۔ یہی ولیمہ تھا۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دے دیا تھا کہ اگر تم اپنی قوم اور اپنے ملک میں رہنا چاہو تو آزاد ہو چلی جاؤ، اور میرے پاس میرے نکاح میں رہنا چاہو تو رہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں شرک کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کرتی تھی، اب مسلمان ہو کر کیسے جا سکتی ہوں؟ اس سے مراد غالباً ان کا وہ خواب ہے جو انہوں نے مسلمان ہونے سے پہلے دیکھا تھا کہ ایک چاند کا ٹکڑا میری گود میں ہے۔ اس خواب کو انہوں نے اپنے خاوند کنانہ سے کہا۔ اس نے ایک تماچا اس زور سے منہ پر مارا کہ آنکھ پر اس کا نشان پڑ گیا، اور یہ کہا کہ تو یثرب کے بادشاہ کے نکاح کی تمنا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ آفتاب ان کے سینے پر ہے۔ خاوند سے اس کو بھی ذکر کیا، اس نے اس پر بھی یہی کہا کہ تو یہ چاہتی ہے کہ یثرب کے بادشاہ کے نکاح میں جائے۔ ایک مرتبہ انہوں نے چاند کو گود میں دیکھا تو اپنے باپ سے ذکر کیا، اس نے بھی ایک تماچا مارا اور یہ کہا کہ تیری نگاہ یثرب کے بادشاہ پر جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ چاند کا وہی ایک خواب خاوند اور باپ دونوں سے کہا ہو، یا چاند 2 مرتبہ دیکھا ہو۔ رمضان سن 50 ہجری میں صحیح قول کے موافق انتقال ہوا اور تقریباً 60 برس کی عمر پائی۔ خود کہتی ہیں کہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو میری عمر 17 سال کی نہیں ہوئی تھی۔ باقی انشاءاللہ آئندہ کل پڑھا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔